बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पोर्टफोलियो का, जो हमारे पल्स का स्टेशन है। बेसिकली हमने उसकी तैयारी करनी है ब्लॉक 2 की। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो में सारे पल्स इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम कि सेपरेट वीडियोस बनाऊँ, और वाज रिसीविंग सम रिक्वेस्ट, तो हियर यू गो। अच्छा, तो अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। वो इंशाल्लाह सब कुछ डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पंक्चुअलिटी पे आ जाते हैं। पंक्चुअलिटी में क्या है कि ऑफ कोर्स आपने टाइम पे आप पहुंचना है, उसके बाद टाइम पे अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, और ऑफ कोर्स एवरीथिंग यू डू शुड बी शेड्यूल्ड एंड शुड बी ऑन टाइम। ठीक है, इसके बाद जो है इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंस पहले थोड़ी सी देख लेते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा होगा कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कितना स्टिक कर सकते हैं, और आपकी कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है कि आप अपने प्रोफेशन को, जो भी आपने सेलेक्ट किया, ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी डिले अगर पेशेंट है उसकी ज़िंदगी मौत का मामला बन सकता है। ठीक है, तो आपकी कमिटमेंट शो होती है, रिलायबिलिटी शो होती है, और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स शो होती है कि आप अपने टाइम को भी वैल्यू करते हैं, दूसरों के टाइम को भी वैल्यू करते हैं, बिकॉज एवरी सेकंड इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद पंक्चुअलिटी डेमोन्स्ट्रेट किस तरह से करेंगे, अराइव ऑन टाइम, प्लान एंड प्रायोरिटाइज। प्लान एंड प्रायोरिटाइज का मतलब ये है कि आप अपनी जो शेड्यूल है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको पहले सेट करें और फिर उन पे अमल भी करें। ठीक है, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस, यानी आपने ऐसी डेडलाइंस नहीं सेट करनी जो कि आप अचीव ना कर सकते हो। मसलन अगर कोई 5 घंटे का काम है तो आपने उसको 3 घंटे के लिए अपने शेड्यूल में नहीं रखना है, उसको उतना ही टाइम देना है, रियलिस्टिक रहना है, और उसके बाद अपना शेड्यूल फॉलो करना है। हम देखते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू मेडिकल प्रोफेशनल्स हमें पंक्चुअलिटी का मुजाहिरा किस तरह से करना चाहिए। अराइव एट मीटिंग्स ऑन टाइम, चाहे वो आपके हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हो या आपके पेशेंट्स के साथ हो, जिसके भी साथ हो, आपने टाइम पे आना है मीटिंग्स में। हेयर टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल हुई हैं उनको बार बार चेंज नहीं करना कि आज टाइम नहीं है कल आ जाइएगा। और प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ऑफ़ योर पेशेंट्स। ठीक है, तो आपने अपनी प्रायोरिटी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना, बल्कि पेशेंट्स की हेल्थ को प्रायोरिटी रखना है। और अगर आप टाइम पे आए भी थे और कोई पेशेंट बाद में आ गया है या उनको कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आपने उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी डेवलप करनी है। अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखना, पेशेंट्स को रखना है। अब ये टाइम मैनेजमेंट वाला ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको हम गौर से देखेंगे। ठीक है, ज़रा अच्छे से समझ लेंगे। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने जो टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सबको किस तरह से शेड्यूल करना है। ठीक है, अपने जो इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम आपने अपने टास्क को किस तरह से कंप्लीट करना है, और फिर ऑफ कोर्स प्रायोरिटी बेस्ड होगा। ये भी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये बेसिकली स्वेरिटी बेस्ड भी होता है कि जिस पेशेंट की मतलब जिस टाइम जिस पेशेंट को जैसा आपका जो है जैसे आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए, आपने उसको वैसे ही अवेलेबल होना है। ठीक है, अच्छा, तो अब टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट ये है कि एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम में आपने अपने टास्क को, एक्टिविटीज़ को और प्रायोरिटीज़ को किस तरह से सेट करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपने प्लान करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, और एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, टास्क के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए एक रियलिस्टिक जो है वो टाइम रखना है। ठीक है, मसलन अगर आपके पास एक पेशेंट आया है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि 1 घंटे में हमने 10 पेशेंट्स चेक करने हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने हर किसी को प्रॉपर टाइम देना है। क्यों देना है? अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले सकेंगे, प्रॉपरली उसको सुन नहीं सकेंगे। जब प्रॉपरली सुन नहीं सकेंगे तो आप इलाज भी सही नहीं कर सकेंगे। एंड वट आर इट्स बेनिफिट्स? इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स लाइफ बैलेंस। ठीक है, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन में किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी डिले हो गया, थोड़ा सा भी आपने सही से अपने टास्क को सही से इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया, ऑन टाइम नहीं किया, तो कार्डियक डेथ हो सकती है, ब्रेन डेथ हो सकती है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है, अगर आपने सीपीआर टाइम पे नहीं दिया, डिफिब्रिलेटर्स नहीं दिए टाइम पे, या फिर ब्रेन डेथ की मैनेजमेंट नहीं की, तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, पेरेंट्स टू टाइम शेड्यूल, पहले आपने टाइम शेड्यूल सेट करना है। मीटिंग शिफ्ट्स टाइम पे चेंज करनी है, जो आपकी शिफ्ट्स वगैरह हों। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, इमरजेंसी स्टेशंस जो पेशेंट्स हैं उनको पहले देख लेना है। और इसी तरह से आपने एक टाइम भी इसी हिसाब से एलोकेट करना है कि जिस पेशेंट को जितना टाइम चाहिए उसको उतना टाइम देना है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जितना टाइम चाहिए, कोई ज़्यादा क्रिटिकल केस है या कॉम्प्लेक्स केस है तो आपने उसको उसी हिसाब से टाइम देना है। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आप एक एक चीज़ जो है बार बार मत पूछें। ठीक है, पैराफ्रेजिंग करें, उसी वक्त पैराफ्रेजिंग कर लें। जो भी पेशेंट कहता जा रहा हो, आपने फ़ौरन पैराफ्रेजिंग करके दोबारा उससे जो है पूछते जाना है कि क्या आप यही कह रहे हैं, ताकि कोई भी लैंग्वेज बैरियर या किसी भी किस्म के
جو ہے بیریئر کی وجہ سے افیکٹو کمیونیکیشن میں مسئلہ نہ آئے. جب افیکٹو کمیونیکیشن میں اگر مطلب کمیونیکیشن میں مسئلہ آ جائے گا تو آپ ٹائم بھی مینیج نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ وہ بیٹنگ اراؤنڈ دا بش والی بات ہو جائے گی اور آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ مسئلہ کیا ہے. آپ ایکچوئل پرابلم تک نہیں پہنچ سکیں گے. یوز آف ٹیکنالوجی اسپیشلی فار دا پرسن وچ ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ میموری. ٹھیک ہے، ریمائنڈرز آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے آسانی سے ہو سکتے ہیں. ڈیوائسز کو یوز کر کے ان کو آپ نے مینولی نہیں کرنا، ٹائم کو اچھے سے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، پرو ایکٹیو پلاننگ فار ایمرجنسیز کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے سے ہی اپنا جو بھی سیٹ اپ ہے سارا وہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ہم نے اس کو ٹائملی مینیج کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد کنٹینیوس امپرومنٹ. آف کورس اپنے پاس فیڈ بیک فارمز رکھیں، اپنے پیشنٹس کو دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، اور پھر آف کورس اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کی کریڈیبلٹی یا بات کی کریڈیبلٹی کیا ہے اور اس حساب سے اپنے آپ میں امپرومنٹس لانی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈائیورسٹی ایکویٹی انکلوژن پہ. دس از دا انٹرسٹنگ ون اینڈ دا امپورٹنٹ ون. اس میں ہم ایک کیس اسٹڈی لے لیتے ہیں. آف کورس اٹس اے ہائپوتھیٹیکل کیس اسٹڈی بٹ ان شاء اللہ اٹ ول ہیلپ الاٹ. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں جینڈر بیریئر دیکھنا ہے اور کلچرل بیریئر، جو بھی ہمارے سارے SLOs تھے ان کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کون کون سے بیریئرز آئے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائیورسٹی ایکویٹی انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی سچویشن کو کیسے فیس کرنا ہے اگر ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے کمفرٹ زون سے باہر بھی آ گئے. مطلب ہمیں ایک پیشنٹ ایسا آیا جس کی لینگویج ہمیں صحیح سے نہیں آتی، جس کے کلچرل سے ہم بہت اچھے سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جس کے جب پیشنٹ کے اور آپ کے پرسپیکٹو میں ڈفرینس ہو تو ہم نے اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ نیڈس اینڈ ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ پرسپیکٹوس، اور اس کو آپ نے سب کے پرسپیکٹو کو رسپیکٹ دینی ہے بجائے یہ کہ آپ سب کو اپنی طرح سے چلانا چاہیں. ٹھیک ہے، اس کیس اسٹڈی پہ اب کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل فار می دس کیس اسٹڈی ول بی دیر از اے میل آف 45 ایئرز آف ایج، کیونکہ جینڈر بیریئر بھی ہمارے SLOs کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی میل ہوگا تو اس کے لیے فیمیل. سو میل اور فیمیل کوئی بھی ہے، 45 ایئرز ایج کا بھی بیریئر آ گیا کہ میں ایک ینگسٹر ہوں اور وہ مڈل ایج پرسن ہے، تو آف کورس میں اس لحاظ سے بھی ان کی بات کو صحیح سے یا ان کے ایموشنس کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریسنٹلی ڈیپورٹڈ فرام امریکہ ٹو پاکستان. اب کلچرل بیریئر آ گیا ہے کہ امریکہ سے اب پاکستان میں کوئی آیا ہے اور اس کو آف کورس کلچرل بیریئر کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو پاکستان کا فیملی سسٹم اور طرح کا، امریکہ کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو ہے بہت طرح کی اورینٹیشنز میں اس کے فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ویجن ہے. ٹھیک ہے، ویجن ہے، یہ بھی ہمارے پاس کلچرل گیپ آ گیا کہ یہاں پہ تو آف کورس کھایا جاتا ہے میٹ اور وغیرہ چیزیں، اور اس کے لیے یہ تھوڑا عجیب ہوگا اس چیز کو دیکھنا. ٹھیک ہے، پھر براہمن ہے. ٹھیک ہے، براہمن آف کورس ہندو کاسٹ ہے. آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ اینی اسپیسیفک پرسن. دا ریزن از کہ ہمارے یہاں پہ ہندو مائنورٹی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو لیا ہے. یعنی وہ ریس اسپیسیفک بھی ہے، وہ بلیو کرتی ہے اس سب چیزوں میں کہ somebody can be superior or inferior to anyone. ٹھیک ہے، اس کے بعد identifies herself or himself as a member of minority ethnic group. of course ہندو ہے تو اس کو اس لحاظ سے بھی ایک بیریئر، ریلیجیس بیریئر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وہ اپنے جو تھاٹس ہے اور جو بھی سارے اس کے پرسپیکٹو ہے اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر پائے گی، کیونکہ اسے پہلے ایسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو لک ڈاؤن اپون اور اس طرح کی چیزیں کی ہوں گی. ٹھیک ہے، شی از فیسنگ ناؤ، اس کو ہوا کیا ہے، وہ انگزائٹی، سوشل آئسولیشن، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اس طرح کی چیزیں اس میں مطلب کوئی بھی سمٹمز آ رہے ہیں سائیکولوجیکل. کلچرل بیریئر آ گیا کہ سپرسٹیشیس، وہاں پہ امریکن زیادہ سپرسٹیشن، جو بھی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ زیادہ سپرسٹیشیس ہے. اس کے بعد اس کی ڈریسنگ سینس مختلف ہوگی جس کی وجہ سے اس کو اور آکورڈ محسوس ہوگا. وہ جس بھی طرح سے ڈریس ہوئی ہوئی ہے دوسرے لوگوں کو عجیب لگے گا اور آف کورس وہ اس کو فیل کرائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی ٹاکنگ، جس طرح سے وہ بات کرتی ہے یا کرتا ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریلیجیس کنسیڈریشن ہے کہ ویجن ہے، اب اس کو اور مطلب کوئی بھی ڈس آرڈر ہو رہا ہے جس میں اس کو میٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا کچھ بھی اس کو پروٹین ڈیفیشینسی ہوئی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ یا کچھ بھی ہوا ہے تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ ویجن ہے، تو اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا. فائنینشیل بیریئر ہے کہ ڈیپورٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک
کیئر پروفیشنل کو کس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ان سب بیریئرس کو جو ہے توڑ سکے. ٹھیک ہے. کلچرل کمپیٹنس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب کس طرح کا کلچر ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس امریکہ سے آئی ہے تو آف کورس اس کو فیملی سسٹم کا نہیں پتہ. اس کا امریکن ہے تو کلچرل اورینٹیشن ویسی نہیں ہوگی، ڈریسنگ سینس میں بھی فرق آئے گا، فیملی سسٹم میں فرق آئے گا. اس کے بعد جو ہے ہاؤ ٹو ٹاک، بیسیکلی اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ بات کیسے کی جاتی ہے، بات کرنے کے کیا رولز ہیں. ٹھیک ہے. اور کس ایک باؤنڈری میں رہ کے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے اس کنٹری میں. تو ہمیں یہ تبھی پتہ چل سکے گا اگر ہم کلچرلی کمپیٹنٹ ہوں گے کہ کس جگہ کا کلچر کس طرح کا ہے، اور اس کو ہم پھر اسی طرح سے ڈیل کریں گے. اور اس کے کسی سیمنگلی چینج بیہیویئر کو ہم ایک بدتمیزی نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ کیا کنسیڈر کریں گے کہ اس کو نہیں پتہ کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، پیشنٹ ایسا کر رہا ہے. یہ سمجھنے کے کہ مطلب وہ کسی طرح سے آپ سے مس بیہیو کر رہا ہے. یہ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ دیر ول بی تھنگس جو مجھے ان کے بارے میں، ان کی بات کرنے کے انداز میں پتہ اچھی نہیں لگیں گی. اور پھر آف کورس آپ کو بھی پھر اس حساب سے چلنا ہے کہ میری بھی کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان کو بری لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ایکٹیو لسننگ کرنی ہے تاکہ آپ جو لینگویج بیریئر ہے اس کو کراس کر سکیں. فار ایگزامپل امریکن ہے اور ہندو بھی ہے، اس کو انگلش آتی ہوگی اور تھوڑی بہت ہندی آتی ہوگی، لیکن آپ کو اردو آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایکٹیو لسننگ کرنی ہے تاکہ آپ آپ اتنے زیادہ پروفیشینٹ نہیں ہیں ان لینگویجز میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکٹیو لسننگ کرنی ہے اور پیرافریزنگ ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انکلوزیو لینگویج یوز کرنی ہے، ایمپتھی شو کرنی ہے، اور کولیبوریشن کرنی ہے ود دا ادر ہیلتھ پروفیشنلز جو بہتر اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں. ویدر اٹ بی کلچر، لینگویج، جو بھی ہو، جو بھی بیریئر آپ کو کراس کرنے میں مشکل آ رہی ہو، آپ نے اس کو ود دا ہیلپ آف ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اس کو آپ نے کراس کرنا ہے. تو یہ ہے ڈائیورسٹی، ایکویٹی، انکلوژن، کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو آپ نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. پہلے تو سمجھنا ہے کہ کیا کیا بیریئرز ہیں، پھر ان بیریئرز کو آپ نے ان بیریئرز کا سولوشن لانا ہے. وہ آپ جس بھی طرح سے لائیں، اپنی کمپیٹنسی کو انکریز کریں، ایکٹیو لسننگ کریں، انکلوزیو لینگویج یوز کریں، ویلکمنگ بیہیویئر رکھیں. اس کے علاوہ آپ کرٹیکل نہ ہوں کسی بھی چیز کی طرف کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو آر اے ڈاکٹر، یو آر اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل، یو آر ناٹ دیئر پیرنٹ. اوکے. سو اس بات کو آپ نے ذہن میں